السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ ناظرین، میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ آپ کی ملاقات اہم سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ کروائی جائے، اور آج بھی ایک اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، اور کیمرے کی آنکھ سے بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں انہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں اسلم شنکر صاحب۔ جی ہاں، ڈی ایس پی ریٹائرڈ جھنگ، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سے ڈراموں میں ہمیں نظر آئے، پی ٹی وی کے ڈراموں میں نظر آئے، اور بعد میں بہت سے نجی ٹی وی چینلز پر بھی ان کے ڈرامے نظر آئے، اور میں خود انہیں اکثر ڈراموں میں دیکھتا تھا، تو آج مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں آج ان کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نام کے ساتھ شنکر جو ہے یہ کیسے اٹیچ ہو گیا؟ یہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ عدنان شاہ جی، یہ گورنمنٹ ڈگری کالج جھنگ، جی جی جہاں ہم زیر تعلیم تھے، یہاں ڈرامٹک کلب تھی بڑی زبردست۔ اچھا۔ یہاں ہر سال طلباء کے لیے بھی اور شہریوں کے لیے بھی ڈرامہ تشکیل دیا جاتا تھا، اور ایک وقت میں ایک نہیں 2 ڈرامے تشکیل دیے جاتے تھے۔ اس سیشن میں ایک اردو ڈرامہ ہوا کرتا تھا، دوسرا ٹرانسلیٹڈ شیکسپیئر کے ڈراموں میں سے کوئی ایک ڈرامہ سلیکٹ ہوتا تھا۔ ہمارے ٹیچر جو اردو کے ہی تھے دونوں، خلیل اللہ خان اور عبدالباری عباسی صاحب، یہ دونوں شعبہ اردو کے ماہر ٹیچر تھے ہمارے۔ خلیل اللہ خان ہمیشہ شیکسپیئر کے ڈراموں کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اور تبازات ڈرامے عبدالباری عباسی صاحب لکھتے تھے۔ جس ٹائم میں اسٹوڈنٹ تھا اور میرا کالج میں فرسٹ ایئر تھا، اس میں مجھے بھی ڈراموں میں سلیکٹ کیا گیا، اور میں نے عبدالباری عباسی صاحب کے ڈرامہ بند گلے کا کوٹ، اس میں ایک ویلن کا کریکٹر کیا۔ وہ آپ کا پہلا ڈرامہ تھا؟ وہ میرا کالج لیول پہ میرا پہلا ڈرامہ تھا۔ اس سے پہلے ہم اسکول میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے۔ تو شنکر نام سے وہ ویلن کا کریکٹر خاصا لوگوں میں پسند کیا گیا، تو میرے نام کے ساتھ شنکر بریکٹ ہو گیا۔ اچھا، اس وقت اٹیچ کیا گیا کہ آپ کا کریکٹر نیم شنکر نیم، اور صرف یہی نہیں، لوگ آہستہ آہستہ اسلم کو بھول گئے، صرف شنکر یاد رہ گیا۔ اچھا۔ اور لاسٹلی جب میں ریٹائر ہوا 39 ایئرس سروس کے بعد بھی، تو میرا جو ریٹائرمنٹ آرڈر تھا، ہمارے آئی جی صاحب پنجاب، انہوں نے میرے نیم کے سامنے ان بریکٹ شنکر بھی لکھا۔ تو میں نے فون کر کے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر، یہ میرا نک نیم ہے۔ میں نے کہا کہ شنکر کے نام کے علاوہ آپ کو جانتا کون ہے؟ اسلم تو بہت ہے، شنکر از اونلی ون۔ وہ آپ کی پہچان بن گیا، اور وہ بنا ڈگری کالج جھنگ سے شروع ہوا۔ اچھا، آپ نے اس میں اپنے یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ فنی کیریئر کا آغاز جسے کہ آپ کریکٹر کے طور پر جب آپ کالج کی سطح سے شروع کیا، تو پھر جب ڈراموں میں آپ آئے، کیا اس وقت آپ اپنی یہ ڈپارٹمنٹ پولیس جوائن کر چکے تھے یا ڈراموں میں پہلے آ چکے تھے سر؟ نہیں، ڈراموں میں اور فلم میں پہلے آ چکا تھا۔ اچھا۔ یہ میں نے بہت بعد میں جوائن کی پولیس۔ اس سے پہلے ہمیں مرحوم یاور ریاض صاحب، اللہ انہیں مغفرت کرے، ان کی جنت نصیب کرے انہیں، سید جیون سلطان صاحب اور میں، ہمیں وہ ٹی وی پہ انہوں نے کالج ٹائم سے ہی، جیون سلطان صاحب بھی جھنگ کے بڑا نام، ڈرامٹک کلب کا ایک بڑا نام، اور پھر اس کے بعد ٹی وی اور فلم میں بھی انہوں نے کام کیا۔ ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے۔ اچھا، سب سے مشہور ڈرامہ آپ کا کون سا رہا تھا اس دوران؟ اس میں یہ بند گلے کا کوٹ اسٹیج کے حوالے سے، پھر بعد میں ہم لاہور بھی جاتے رہے، مختلف ڈرامے کیے، بحیثیت ایک رائٹر کے، ایک ایکٹر کے، ایک ڈائریکٹر کے۔ الحمرہ میں جو ڈرامہ فیسٹیول پنجاب لیول پہ ہوتے ہیں، اس میں میں نے اپنا ڈرامہ فیصل آباد آرٹس کونسل کی طرف سے وہاں پیش کیا۔ اس کا نام تھا سوتر منڈی۔ سوتر منڈی فیصل آباد کا جو ایک بازار ہے، اس پہ مبنی یہ کہانی تھی۔ ہٹ ہوا، سپر ہوا، اور اس میں تمام فیسٹیول کے 9 آرٹس کونسل کی طرف سے پیش کیے گئے ڈرامے، اور جن میں خاص بات ہے کہ لاہور کا اجوکا تھیٹر، جو ایک ریناؤنڈ اور ایشیا کے لیول کا ایک بہترین ڈرامہ
کلب ہے، انہوں نے بھی گارگی رائٹر کا ایک ڈرامہ لوہا کٹ پیش کیا. اس ٹیم کو اس ڈرامے میں تیسری پوزیشن ملی. کیا بات ہے. اور ان ناتجربہ کار لوگوں کو جو اس وقت سروس میں بھی تھے اللہ نے پہلی پوزیشن دی. اچھا، تو پھر اچانک یہاں سروس کی بات آپ نے کی، ہاں. تو سروس میں کیسے آ گئے کہ آپ تو ایک بڑا اچھا ایک کردار نبھا رہے تھے، آپ کا فنی کیریئر شروع ہو چکا ہوا تھا، اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے اچانک پولیس میں کیسے لے کے آئے؟ اس میں فیصلہ یہ ہوا میرے اپنے دل و دماغ سے، میں دراصل فلم جوائن کرنا چاہتا تھا. فلم میں نے کام سیکھا، بہت سے اچھے ہدایت کار، رائٹرز، ڈائریکٹرز، لیکن میں نے اندازہ کیا کہ فلم کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے. اچھا، اس دور میں بھی اس کا یہی حال تھا کہ جب آپ ابھی اپنے ٹی وی کیریئر میں تھے اور سٹارٹ میں ہی لگ رہا تھا کہ پاکستانی فلم کیریئر جو ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے. وحید مراد جیسے چاکلیٹ ہیرو جو سپر ہٹ ہیرو اپنے ٹائم کے، جب اسٹوڈیو میں ایورنی اسٹوڈیو میں موجود تھے ہم، ان کی زبان سے میں نے یہ سنا، میں نے کہا شنکر بھائی اب تو کوئی شریف آدمی ہم سے سلام بھی نہیں لیتا. لوگ انہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہجوم کی شکل میں ان کے گرد ہوتے تھے. جب ان کے منہ سے یہ لفظ سنا تو مجھے اس پہ حیرت ہوئی. اچھا، یہ انہی کے دور میں یہ ٹائم آ گیا ہوا تھا. انہوں نے اردو فلمیں چھوڑ کر لاسٹلی اپنے سروائیول کے لیے پنجابی فلم پہ توجہ دی. اس میں ہیرو آئے وہ کسی حد تک کامیاب رہی، لیکن وہ سروائیول کا باعث نہ بن سکی، اور ان کے لیے بھی یہ مشکل وقت تھا. لاسٹلی پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح پھر پنجابی فلم کا ایک عروج اٹھا. اس عروج میں مصطفیٰ قریشی صاحب، سلطان رائی صاحب مرحوم، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. سلطان رائی اور مصطفیٰ کے ایک لمبے ٹائم تک انہوں نے اس پہ راج کیا، لیکن جو ہی وہ ڈس اپیئر ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے، تو وہ فلم انڈسٹری بالکل برباد ہو گئی. اچھا، پنجابی تو بالکل ڈوب گئی نا. پنجابی تو ایسے کہتے ہیں وہ کشتی ڈوب گئی. اردو میں کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی اب نئے لوگ نیا ویژن، نیا ورژن لے کے سامنے آ رہے ہیں. ٹیکنیکل بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اس میں کافی ہمت کی ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے. انہوں نے کوششیں کی ہیں اور کئی کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن وہ جو ایک عروج تھا فلم انڈسٹری کا، جو صرف اور صرف لاہور کو نصیب ہوا، کبھی کراچی کو تھا، پھر لاہور کو ہوا، اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ بس ڈیزالو ہی ہو گیا، سب کچھ خواب و خیال ہو گیا. تو اس دوران آپ نے پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کا میں نے اس دن، جس دن یہ بات وحید مراد صاحب سے سنی تھی، میں نے اپنا ٹریک چینج کرنے کا سوچا. دل میں تو یہ خواہش تھی کہ میں فنون لطیفہ سے اٹیچ رہوں، لیکن رزق کا کوئی وسیلہ بننا تھا. میں نے جھنگ میں آ کر پولیس کو جوائن کیا، اور بڑے چھوٹے رتبے سے کیا، چھوٹے یونٹ سے کیا. اللہ نے مجھے کامیابیاں دی. میں نے ڈپارٹمنٹ میں اپنے تمام جو ایگزام تھے وہ کبھی ڈویژن لیول پہ اور کبھی پنجاب لیول پہ اور لاسٹلی پاکستان لیول پہ میں نے وہ سارے ون کیے کر کے، اور الحمدللہ. ڈی ایس پی لیول پہ اللہ کا شکر ہوا میں ڈی ایس پی ریٹائرڈ ہوا. میرے لیے اللہ تعالیٰ کے جو فیوز و برکات ہیں، جو فضل ہے، میرے لیے بہت ہے، یہ بہت ہے. اچھا، پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے بارے میں عام طور پر تاثر ہی نہیں ٹھیک رہا آج تک. اگر دیکھا جائے تو شاید یہ عوام میں اپنا وہ اعتماد نہیں بنا پائے نا. تو آپ کے دور میں بھی ایسا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا؟ اب آپ بالکل تجربہ کار اور ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج تک وہ اعتماد پبلک کے درمیان کیوں نہیں بحال ہو سکتا؟ عدنان شاہ جی، آپ فرض کر لیں کہ کسی پیپر کے 100 نمبر ہیں، محکمہ پولیس اگر 100 نمبر کی کیٹیگرائزیشن کرے تو 50 نمبر تو اس کے ویسے ہی چلے جاتے ہیں جب یہ کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے. دوسری پارٹی نے کہنا جی یہ تو ہمارے خلاف، وہ ہمیشہ کہتا ہے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، عدالتوں کا احترام سر آنکھوں پہ. جس کے خلاف ہوتا ہے وہ پیٹتے ہیں، چیختے ہیں کہ جی غلط ہو گیا. اسی طرح پولیس جب اپنی فائل میں کسی بھی معاملے کو فیصلے کی طرف لے جاتی ہے اور فیصلہ کر دیتی ہے تو 50% نمبر تو اس وقت کٹ جاتے ہیں، پولیس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. دوسری طرف جو 50% کامیابی کی طرف ہوتے ہیں ان کے بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور وہاں ہماری خامیاں بھی ہوتی ہیں. کہیں ہم سے کسی کے ساتھ نادانستگی میں زیادتی ہو گئی ہوتی ہے،
کہیں کسی پریشر کے تحت ہم نے کوئی فیصلہ غلط کر لیا ہوتا ہے، یا پھر ہم نے کبھی اپنی طمع نفسانی کی خاطر کسی کو نقصان اور کسی کو فائدہ دے دیا ہوتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ پولیس کے امیج کو بہتر نہیں ہونے دیتا، اور پھر بدقسمتی ہماری یہ ہے پاکستان میں، مجھے یہ کہنا پڑے گا، جتنی حکومتیں آئیں ماضی کی، ان سب نے پولیس کو ایز اے ٹول استعمال کیا۔ ٹول استعمال فورس کے طور پہ اپنی ذاتی فورس سمجھا، وہ اپنے ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ان کو استعمال کرتے رہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، جنہوں نے ان کی مخالفت کی، جنہوں نے ان کے خلاف کوئی بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو تمہیں مزہ چکھائیں گے، پھر انہوں نے چکھایا۔ پولیس کو بطور ٹول استعمال کرنے والے لوگوں نے اس محکمے میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ اچھا، اس میں 2-4 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کا بالکل واضح ہوتا ہے کہ یار سیاستدانوں کا پریشر ہوتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ پر۔ دوسرا پھر ہوتا ہے کہ مختلف مافیا جیسے بزنس مین بڑے بڑے لوگ ان کے بھی پریشر ہوتا ہے، پر ان کا کیونکہ شہر میں اثرات ہوتے ہیں ان پر، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انتظامیہ ان کی قدر کر رہی، تو اس کا بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ جو بھی معروضی حالات ہوتے ہیں اس کا اپنے اپنے اینگل سے کوئی نہ کوئی پریشر اور اثر ہوتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ تھوڑے ایسے احمق ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، کہ وہ اپنی اچھی پوسٹنگ کے لیے سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ صاحب حیثیت لوگوں کا اثر و رسوخ استعمال کر کے اچھی پوسٹنگ کے لیے اس کیو میں لگتے ہیں، اور جو انٹیلیجنٹ دیانتدار شریف پولیس افسر ہوتے ہیں وہ اس کیو سے ہٹ جاتے ہیں، وہ پولیس لائن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سینٹرل پولیس آفس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کی پولیس لائن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا یہ پروگرام نہیں ہے، ہم نے تو لوگوں کو انصاف دینا ہے، اگر ہمارے انصاف کی ڈلیوری میں بھی آپ لوگ رکاوٹ ہیں تو آپ کو نصیب ہو سب کچھ، ہم ایک طرف ہو جائیں۔ اچھا شنکر صاحب، آپ کافی عرصہ جنگ میں رہے، آپ کی سروس کا بہت عرصہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے بھی کوئی 18-19 سال جنگ میں ہو گئے ہیں، تو میں نے آپ کی دوران سروس آپ کو دیکھا ہے، تو جنگ میں کس قسم کا پریشر پولیس آفیسر پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ پریویل کرتا ہے تھرو آؤٹ، پورے پنجاب میں بھی، پورے پاکستان میں بھی، جنگ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ جب پریشر کی بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، جب موسم بہار ہوتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے، خزاں آتی ہے تو سب کے لیے آتی ہے۔ یہاں بھی سیاستدان اپنی مرضی کی پوسٹنگ کرواتے ہیں لوگوں کی، ایون ڈسٹرکٹ کا ہیڈ لگانے کے لیے جب سیاستدان 5-7 لوگ مل کے جا کر بیٹھ جاتے ہیں پنجاب کے مرکز میں، ہاں 2-4 ایم این اے 2-4 ایم پی وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بندہ چاہیے، اور پھر وہ جب ہمیں یہ بندہ چاہیے کہتے ہیں اور وہ چاہ لیتے ہیں تو پھر ان سے وہ کچھ کرواتے ہیں جو ان کی منشا ہوتی ہے، جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جو اپنی کوئی انتقامی کارروائی جیسی بھی ان کی سوچ، جو ان کی سوچ ہو۔ اچھا، اس دوران آپ کی سروس کے دوران آپ بہت سے فیصلے کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک فیصلہ جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو آج بھی یاد ہو اور وہ پارٹی آپ سے بڑی خوش ہو کے گئی ہو کہ جناب شنکر صاحب نے بڑا میرٹ پہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں جی، اللہ کا شکر ہے، میں نے اپنی حد تک اپنی سوچ سمجھ فہم فراست اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جتنا کام کیا وہ الحمدللہ میں اسے اون کرتا ہوں، اور میں نے جو نہیں کیا اور اس سے میرے جو شہر کا کوئی 1-2 سیاستدان تھے جو مجھ سے ناراض ہوئے، وہ آج بھی ناراض ہیں، اللہ ان کو ان کی ناراضگی مبارک کرے، نہ رہے ناراض، میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے نہیں کی۔ یہ کرائیٹیریا رکھا ہے جہاں بھی پوسٹنگ رہی ہے، جھنگ ہو تو اوورٹیک سنگھ ہو، فیصل آباد ہو، راولپنڈی ہو، ویر ایور جہاں بھی پوسٹنگ ہوئی، اس معیار کو قائم رکھنے کی اس لیے کوشش کی کہ اللہ نے میرے جیسے کم نصیب آدمی کو ایک چھوٹے سے عہدے سے ایک بڑے عہدے تک پہنچا دیا، تو اس میں کسی کی کوئی مہربانی نہیں تھی، اللہ کا فضل ہی تھا، تو میں نے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو طاقت مجھے اللہ نے دی ہے، جتنی بھی دی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، میں اس کا بھرپور استعمال کر کے لوگوں کو ریلیف دے سکوں، لوگوں کو انصاف دے سکوں، اس سے آگے پھر کوئی کسی کے ساتھ جو بھی کر دے وہ میرے بس کی بات ہے۔ آپ کی فیملی میں آپ سے پہلے یا آپ کے بعد اب بھی کسی نے کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا؟ نہیں، میں نے خود کو
پولیس میں جن حالات میں سے گزرتے دیکھا، میرے بچوں نے مجھے دیکھا، ان سب نے کہا ابو بس ہم اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں آئیں گے، اچھا، ہم اپنا راستہ خود دیکھیں گے۔ خود متعین کریں گے۔ اور ان میں سے اللہ کا شکر ہے کیمیکل انجینئر ہے میرا بیٹا بڑا، اچھا، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد دوسرا اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، وہ بینکر ہے، تیسرے نے اکاؤنٹنسی میں ماسٹرز کیا، وہ یو کے میں اپنا کام کر رہا ہے۔ تو بیٹوں میں میرے پولیس میں آنے کا شوق، میری جو سوانح عمری ہے آنکھوں سے چشم دید دیکھ کر انہوں نے اس سائڈ ڈپارٹمنٹ میں آنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا، بچوں میں آپ کو جو مثلاً بچوں کو کون سا آپ کا کریکٹر پسند رہا ہے؟ ڈراموں میں اگر بات کی جائے تو کون سا ڈرامہ ایسا ہے جسے آپ فیملی آپ کی پسند کرتی ہوگا، آپ کے بچے کہتے ہوں پاپا وہ کریکٹر آپ کا بہت اچھا تھا اور آج بھی وہ یاد کر؟ دیکھیں، کریکٹر کو بناتی ہے کہانی کو بناتا ہے رائٹر، پھر اس کو مور اوور پالش کرتا ہے ڈائریکٹر۔ ایک لانگ پلے اسلام آباد کا سید شاکر زید صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب سے لکھوایا، اس کا نام تھا امانت، سپر ہٹ پلے تھا وہ۔ اس میں ایک ایسے شخص کی کہانی دکھائی گئی جس نے اپنی جوانی کے 20-25 سال انگلینڈ میں گزارے، اللہ نے اس کو ایک بیٹی دی، بیوی اس کی مر جاتی ہے، تو وہ بیٹی سے کہتا ہے کہ انگلینڈ میں ہی میرے ایک دوست ہیں، میں اس کے بیٹے سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹی چونکہ اس ماحول میں پروان چڑھی تھی، بے شک وہ مشرقی ماں کی بیٹی تھی، مشرقی باپ کی بیٹی تھی، لیکن جب اس نے یہ جملہ کہا کہ ہو آر یو ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ مائی لائف، ڈیڈی ڈونٹ سے اینی ورڈ، میں اپنی شادی آپ کی مرضی سے کروں گی کیا؟ وہ بندہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اور ساتھ اس بچی نے کہا کہ میں آج ہی آپ کا فلیٹ چھوڑ رہی ہوں، میں اپنے بوائے فرینڈ ٹونی کے فلیٹ پہ جا رہی ہوں، اور ڈونٹ چیز می۔ اس باپ نے اپنا جو کچھ بچا کھچا تھا سمیٹا، وہ پاکستان آ جاتا ہے، پاکستان ایئرپورٹ اسلام آباد پہ لینڈ کرتا ہے وہ، اور وہاں وہ پریشان کھڑا ہے، 2 اٹیچی کیس اس کے پاس ہیں۔ اب اس نے ایک ٹیکسی والے سے پوچھا کہ بھی میں پورے شہر کا راؤنڈ کرنا چاہتا ہوں، راولپنڈی اور اسلام آباد کا، مجھ سے کتنے پیسے لو گے؟ اس نے کہا جی 10,000 لوں گا۔ اس نے ایک رکشے والے سے پوچھا کہ بھی اگر میں آپ کے ساتھ سفر کروں اور پورا دن آپ کے ساتھ گزاروں کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے کہا جی 6,000۔ اس نے پھر ایک ٹانگے والے سے پوچھا، اس نے کہا جی مجھے آپ دے دیں 1,000 روپے۔ وہ اس پہ خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ سفر کروں۔ مقصد اس کا کچھ اور تھا کہ میں اس پرانے اپنے آبائی شہر میں گھوم پھر کے دیکھوں کہ کیا سب کچھ وہیں پہ ہے جہاں میں چھوڑ گیا، لیکن وہ گلیاں محلے بازار کچھ اور طرح کے ہو گئے تھے۔ جیسے منیر نیازی صاحب نے اپنے ایک شعر میں کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ منیر اب اپنے پرانے شہر میں جانے کی خواہش نہ کرنا، وہاں سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا تم دیکھ چکے ہو۔ اس بندے نے سفر کیا تو ٹانگے والے سے وہ پوچھتے ہیں کہ نام شام پوچھا کہ بھئی آپ نے 1,000 کیوں مانگا؟ انہوں نے کہا جی 400 روپے کا گھاس یہ میری گھوڑی کا ایک پورے دن کا ہے، 200 روپے میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کمیٹی ڈالتا ہوں، جو باقی بچتے ہیں اس سے ہم اپنے ڈیلی کا کھانا پینا کر لیتے ہیں، اور اگلے دن کے لیے پھر اللہ سے دعا مانگ کر نئے دن پہ مزدوری پہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن کیا آئیڈیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب شام ہونے لگی تو اس نے کہا ٹانگے والے کو یہاں رکو، میں تھوڑی دیر تک اس گلی میں سے واپس ہو کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور کافی دیر واپس نہ آیا۔ اس کو پریشانی ہوئی کہ بھئی مسافر کہاں گیا؟ وہ اتر کر بھی گیا، اس نے دور تک دیکھا، 1-2 دروازوں پہ دستک دی، کوئی لوگ نکلے، انہوں نے کہا یہاں کوئی مہمان آیا، ان کے نہیں آیا۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ ایک پولیس والا آتا ہے، اس کو چابک مارتا ہے کہ تم یہاں کا کیوں کھڑے ہو اتنی دیر سے، روڈ بلاک کی، چلو ہٹو یہاں سے۔ وہ تھوڑا سا ایک طرف ہو کے پریشان ہو کے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیگ تو یہیں پڑے ہیں۔
پھر وہ گھبرا جاتا ہے کہ ان بیگ میں وہ کوئی کیا ایسی چیز تو نہیں چھوڑ گیا جو نقصان دہ ہو میرے لیے. وہ بڑے تذبذب سے وہ کھولتا ہے اس کو، اس میں اس کو پاؤنڈ اور ڈالر نظر آتے ہیں، وہ فوراً بند کر دیتا ہے. اب پھر اس نے انتظار کیا فردر مور. اب وہ مایوس ہو کر اپنے گھر چلا گیا اور جا کے بیگم سے کہتا ہے کہ بیگم آج ایک اجنبی مسافر جو ایئرپورٹ سے ملا تھا یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بیت گئی، تو واپس واپس نہیں آیا میرے تک. وہ کہتی ہے سنبھال کے رکھو، یہ اس کی امانت ہے اور تم روز اسے تلاش کرو. کہتا ہے ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے. اچھا اسے سنبھال کے رکھتے ہیں. وہ ایک بکس میں ڈال کر، پھر بڑے بکس میں ڈال کر، پھر بڑے صندوق میں ڈال کر، اور پھر تالا لگا کے کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے، ہم لٹ نہ جائیں، یہ کسی کی امانت ہے، کوئی لے نہ جائے. وہ مسلسل کئی مہینے اس کو تلاش کرتا ہے. ایک دن اس کے سامنے آ جاتا ہے بندہ، وہ فٹ پاتھ پہ ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے، وہی ہے. وہ جا کر اس کو کہتا ہے بابو جی آپ اس دن سے بچھڑے، آپ ملے نہیں ابھی تک، کہاں چلے گئے تھے آپ کی امانت میرے پاس ہے. کہتا ہے بھائی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں. کمال ہے، آپ مجھے نہیں جانتے، سارا دن میرے ساتھ سفر کیا، اب وہی ہیں. پھر اس کو سمجھ آئی کہ مجھے بتا دینا چاہیے. میں کہتا ہوں بیٹھو میں بتاتا ہوں. پھر وہ اسے اپنی ساری اسٹوری وہ یہ کہانی بتاتا ہے کہ جس بیٹی کے لیے آپ کمیٹی ڈالتے ہیں 200 روپے کی، میں نے یہ سب کچھ اس بیٹی کے لیے چھوڑ دیا جو اپنے ماں باپ کی خواہش پہ زندگی گزارنا چاہتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتی کہ who are you to decide about my life? Daddy, I'm leaving your flat and joining the boy's friend flat. میں وہاں جا رہی ہوں. یہ وہ کہانیاں ہیں جو معاشرے میں سدھار کا باعث اور آئندہ بچوں کے مستقبل کی راہیں متعین کرتی ہیں. آج کل کی کہانیاں تو پھر دیکھیں وہ اور سٹوری اور سائڈوں پہ جا ربش پتہ نہیں کیا ربش. انہوں نے معاشرے کو اس ڈگر پہ ڈال دیا ہے جہاں معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. میں اپنے دوستوں میں کہا کرتا ہوں، میرے ساتھی بھی کہا کرتے تھے، جمیل فخری اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جب سے اسٹیج پہ لفظ بے لباس ہوئے ہیں اور حرکات بے لباس ہوئی ہیں، ہم نے اسٹیج پہ کام کرنا چھوڑ دیا. جی ناظرین، آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسلم شنکر صاحب سے، اور ٹی وی کے بہت سے ڈراموں میں ہم نے خود انہیں دیکھا اور بہت اچھے کردار انہوں نے نبھائے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ سروس کو بھی جوائن کیا اور ڈی ایس پی رہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں باعزت طریقے سے جو ریٹائر ہونا ہے یہ بھی ایک خوش قسمتی آج کل کے دور میں، اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہوا. تو اب ہم انہیں 12 ریسٹورنٹ بھی وزٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ڈنر کریں گے اور پھر ان سے 2-4 سوال اسی پروگرام آپ کی آواز میں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں اسلم شنکر صاحب. ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور ان کی ہم نے تھوڑا کوشش کی کہ کیریئر کے حوالے سے بھی بات کی جائے اور فنی کیریئر پر بھی، اور جو ان کے پاس سرکاری عہدہ تھا اس حوالے سے بھی بات کی. تو اب میں ڈنر کے بعد پھر واپس ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ 12 کا انوائرمنٹ کیسا لگا، اس کا ڈنر کیسا لگا، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی یہاں اپنے عزیزوں کے 2 فنکشن اٹینڈ کیے ہیں. بہت اچھی سروس ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور کریو ان کا جو ہے ایکٹیو ہے. سروس ماحول اچھا ہے، سروس اچھی ہے، تو لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ اس طرف کا رخ کیا جائے. ایک اچھا انوائرمنٹ چھنگ جیسے ایریے میں ملا ہوا ہے؟ نہیں اس وقت نہیں ہے، ابھی اس وقت نہیں ہے کوئی. یہ پراورٹی پہ جا رہا ہے لوگوں کو. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا آج کل کر رہے ہیں؟ آپ نے اخوت فاؤنڈیشن کا نام تو سنا ہوگا. جی بالکل، کون نہیں جانتا. اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جنہیں پیس ایوارڈ بھی ملا ہے.
میں ان کا ایک کارکن ہوں اور پاکستان میں جو ان کے لیگل افیئرس ہیں ان کو دیکھتا ہوں۔ اچھا، مجھے مائی آفٹر ریٹائرمنٹ ڈاکٹر صاحب سے کیونکہ صاحب کا ایک کوآرڈینیشن رہا ہے، وہ میرے اسسٹنٹ کمشنر چنوٹ بھی رہے ہیں جب میں اچھا۔ ایس ایچ او رمفا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ پہ مہربانی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدمت کے اس بڑے مرکز میں مجھے بھی انہوں نے خدمت کا موقع دیا اور میں اپنی ٹیم کا حصہ بنا۔ اپنی ٹیم کا حصہ بنایا اور میں ان کی قیادت میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، آج ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے آپ جھنگ کے شہریوں کو کوئی پاکستانیوں کو بیسیکلی کیا میسیج دینا چاہیں؟ جھنگ کے شہری ہوں، پنجاب کے شہری ہوں، پاکستان کے شہری ہوں، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ مل جل کر رہنے کا ماحول پیدا کریں، کسی طرح کی بھی آپس میں تفریق پیدا نہ ہونے دیں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس کا ہمسایہ اس سے ناراض ہے، تنگ ہے، اس کی وجہ سے کسی مشکل میں ہے، اس سے بڑی سخت بات پوچھیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ نبی کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں، خیال کریں کہ کیا میرا ہمسایہ میری وجہ سے کسی مشکل میں تو نہیں ہے، اور کیا میں اس کے لیے کسی راحت کا باعث ہوں، تو مجھے دیکھ کر پریشان تو نہیں ہوتا، مجھے دیکھ کر اسے سکھ کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو جان لو کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہے۔ اخوت بھائی چارے کا نام ہے، یہ مواخات مدینہ کا ایک حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جب معاشرتی زندگی کو ترتیب دیا تو یہ آسپیکٹ بڑا اجاگر ہوا، اور ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے دین اسلام کا اس کو حصہ بنا دیا گیا، اور جن لوگوں نے اخوت اور بھائی چارے کا پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا اور عملاً پہنچایا، وہ لوگ اللہ کے حضور یقیناً پسندیدہ ہیں۔ میرا یہ ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، بہت شکریہ شنکر صاحب، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین اور سامعین، میری کوشش یہ اسی طرح جاری رہے گی کہ آپ کی ملاقات جو ہے مختلف اہم شخصیات سے کروائی جائے، اور آج بھی میں نے یہی کوشش کی کہ جنہوں نے جھنگ کا نام روشن کیا، اہم شخصیت ہیں اسلم شنکر صاحب، ان کی ملاقات 12 ریسٹورنٹ پر آپ سے کروائی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں ایک نئے گیسٹ۔